اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على. پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. الحمدللہ ہم بات کر رہے ہیں یوم دفاع اور غزوات نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خواتین کے کردار کی. کیا خواتین کا کردار رہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد غزوات کے موقع پر، جنگ کے موقع پر، اور ہم خواتین کس طرح سے ایک اعلیٰ ہمتی کی مثال بن سکتے ہیں. اور بہت ہی خوبصورت تذکرہ رہا حبیب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، اسی طرح سیدہ اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ کا، اور اسی طرح سے بہت ہی خوبصورت مثالیں ہیں جو ہمیں ملتی ہیں. استاذہ یہاں پر ذکر میں کرنا چاہتی ہوں سیدہ ام عمارہ رضی اللہ عنہ، جو ہمارے لیے بہت بڑی انسپریشن ہے، جو اتنی خوبصورت واقعہ ہے. ان کی ہمت، ان کی بہادری کے جو قصے ہیں وہ کس طرح آج کی خاتون کے لیے موٹیویشن کا باعث بن سکتے ہیں. جزاک اللہ خیر فائزہ. سورس آف انسپریشن ہے واقعی سیدہ ام عمارہ بھی، جیسے سیدہ فاطمہ ہمارے لیے سورس آف انسپریشن ہے. میں سوچتی ہوں کہ وہ صنف نازک جو یعنی جس کے جذبات چھوٹی سی بات پر ڈس بیلنس ہو جاتے ہیں، اپنے آپ کو اپنا تعارف کرواتی ہیں کہ میں بہت ٹچی ہوں، میں چھوٹی چھوٹی باتیں محسوس کرتی ہوں. ایک طرف تو بات کا بھی وزن نہ سہ سکیں، بات بھی برداشت نہ کر سکیں. دوسری طرف سیدہ ام عمارہ کو ہم دیکھتے ہیں کہ جب غزوہ احد میں، میدان احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کے لیے سیدہ ام عمارہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اپنے آپ کو شیلڈ بنا لیا. سبحان اللہ. اور آپ سوچیں صنف نازک کیسے صنف آہن بنی، کیسے ان کے بدن پر تلواروں کے زخم تھے، اور مختلف زخم ایک بڑی تعداد تھی زخموں کی ان کے بدن پر. اور انہیں ایک ہی دھن تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک کوئی نہ پہنچ پائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کرنے کی سعادت حاصل کی. میں اس وقت میں اس کردار کی مختلف جہتوں پہ بات کرنا چاہتی ہوں. ایمان کی مضبوطی دیکھیں، مشن سے تعلق دیکھیں. آپ یہ دیکھیں کہ ان کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کیسا تھا. اپنے قائد کی حفاظت کرنے کے لیے جہاں مرد مصروف عمل تھے، خواتین کا کردار کتنا نمایاں. اور پھر آپ دیکھیے کہ میں تو کبھی بھی سوچتی ہوں جو خواتین لباس زیب تن کرتی ہوں گی اس وقت جنگ میں جانے کے لیے، عمومی طور پہ آپ اس طرح کے لباس میں تو نہیں جاتے ہیں، اور پھر ان ساری چیزوں کو کیری آن کرنا، اور ہمت اور بہادری کی مثال کے علاوہ آپ کا کاسٹیوم یہ جو ہے، آپ کا جو کردار ہے، اور آپ جا کے یہ بہت انسپریشنل ہے. جہاں تک لباس کا تعلق ہے تو یہ بھی ویسے ریسرچ کرنے والی بات ہے کہ کیا انہوں نے بھی اسی طرح سے اپنے آپ کو تلواروں کے زخم سے بچانے کے لیے کوئی ایسا سلسلہ کیا تھا، یا یہ ہے کہ یہ صرف مردوں کے لیے خاص تھا. لیکن بہرحال بنیادی بات جو ہے نا ان کے کردار کی مضبوطی کی ہے، ان کی شجاعت کی ہے، ان کے مشن کے لیے جذبات کی ہے، اور عملی طور پر جو انہوں نے اقدامات اٹھائے. وہ کسی سے مشورہ کرنے نہیں گئیں، وہ کوئی منتشر ذہنی کا شکار نہیں ہوئی. وہ اس موقع پر انہیں پتا تھا کہ میرا کام یہ ہے، رول کو سمجھنے والی، اپنی رسپانسبلٹی کو ادا کرنے والی. وہ اس موقع پہ پریشان نہیں ہوئی. ان کا صبر، ان کا ثبات دیکھیں، ریزیلینس کتنی ہے. انہیں پتا ہے کہ مجھے اس موقع پر میں نے یہ کردار ادا کرنا ہے، میرا یہ کام ہے. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کو دیکھیے، ہر فرد کی تربیت ایسے ہے کہ اس کو یہ پتا ہے میرا رول کیا ہے، کہ مجھے جہاں کہیں بھی موقع ملے گا میں نے کیا کیا کام کرنے. اور وہ چیزیں جو ان کے اندر تھیں موقع پہ باہر آ جاتی تھیں، اور وہ اسی طرح سے ایکٹ کرتے تھے جس طرح مطلوب ہوتا تھا. الحمدللہ. اور سیدہ ام عمارہ نے اپنے کردار سے ہمارے لیے کتنی بڑی انسپریشن چھوڑی ہے کہ موقع پر کتنا بڑا کردار ایک خاتون بھی ادا کر سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ اب جو ہے نا صنف نازک کو صنف آہن بن جانا چاہیے. لیکن یہ والی بات ضرور ذہن میں رکھیے کہ صنف آہن بننے کے لیے آہنی عقیدے کی ضرورت ہے، ایسے عقیدے کی جس میں کبھی تزلزل نہ آئے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق کی.
اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس محبت اور تعلق کی اور اس دین کی خاطر مر مٹنے کی کہ اس دین کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو انسانوں پر اور مسلمانوں پر احسان کیا، اس کے تحفظ کے لیے ہمیں جو کچھ بھی کرنا پڑے ہم کر گزریں گے. تو یہ ہمارے لیے بڑی روشن مثالیں ہیں الحمدللہ. تو جس طرح کل کی خواتین مصروف عمل تھیں، آج بھی دفاع پاکستان کے لیے اور یعنی نظریاتی سرحدوں کی دفاع کے لیے بہت زیادہ خواتین مصروف عمل ہیں الحمدللہ. اور ان کے کردار کو سراہا جانا چاہیے. اور یہ جو بات آپ بار بار کر رہی ہیں کہ نظریات کی حفاظت کے لیے جو لوگ اپنا کردار ادا کر رہے ہیں، یہ بہت ہی قیمتی چیز ہے. اور ساتھ ایک ایسا موقع بنو دینار میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایک صحابیہ ہیں، شوہر، والد، تینوں بھائی شہید ہو جاتے ہیں اور پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیریت دریافت کرتی نظر آتی ہیں. یہ کیا جذبہ ہے؟ ایسا ایمان افروز واقعہ، انسان کا اپنا کوئی پیارا چلا جائے اس کو تو، اور پھر ایک نہیں پھر کئی سارے، باپ بھی چلا گیا، شوہر بھی چلا گیا، بھائی بھی چلے گئے، ایک ہی غزوے میں سب شہید ہو رہے ہیں، اور خاتون ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خیریت دریافت کرتی پھر رہے ہیں کہ رسول اللہ ٹھیک ہیں. میں اس واقعے کو جب کبھی پڑھتی ہوں یا بتاتی ہوں، میں اس کیفیت میں جانے کی کوشش کرتی ہوں کہ ان کی فیلنگز کیا ہوں گی، کیا چیز تھی جس نے انہیں اتنا فوکسڈ رکھا. مجھے بہت حیرت ہوتی ہے. لیکن ریئلی اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ جس کا تعلق مضبوط ہو جاتا ہے، جس کو دین کی سمجھ آ جاتی ہے، جس کو اپنی زندگی کے مقصد کی سمجھ آ جاتی ہے، جسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق کی سمجھ آ جاتی ہے، تو وہ صرف کل کی خواتین نہیں، آج کی خواتین میں بھی یہی جذبہ پیدا ہو سکتا ہے. اور ہم یقیناً تذکرہ بھی اسی اینگل سے کر رہے ہیں. جی بالکل. میں اس خاتون کے بارے میں یہ دیکھتی ہوں کہ جب انہیں یہ خبر ملی کہ ان کے شوہر شہید ہو گئے، انہوں نے سوچا ہی نہیں، کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو بھی گھر سے نکلا ہے وہ شہید ہونے کے لیے نکلا ہے. سبحان اللہ. ان کو پتا تھا کہ اگر باپ جائے گا، بیٹا جائے گا، یہ سب شہید ہونے کے لیے تو نکلے تھے، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے اجر پانے کے لیے اور ہمیشہ کی زندگی میں بڑا مقام پانے کے لیے. جیسے دیکھیں نا، آج کے دور کے لوگ ہیں، خواتین ہوں یا مرد، ان کا فوکس کیا ہے؟ ان کا فوکس ہے مال، ایجوکیشن ہے، اس وجہ سے تاکہ روزی کمانے کے قابل ہو سکیں، مال ملے، زندگی بسر کرنے کے قابل ہو جائیں. اگر آپ زندگی کی کوئی ایکٹیویٹی دیکھیں گے، آپ کو آج کے دور کے انسان کا فوکس مال نظر آئے گا. اور آپ دیکھیں کہ یہی وہ چیز ہے جس نے مسلمانوں کے اندر سے اس کی روح کھینچ لی ہے. وہ اقبال کہتا ہے نا، عصر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش. تو جب تک یہ فکر معاش رہے گی نا، اس وقت تک وہ عقابی روح بیدار نہیں ہوگی. یہ دو بالکل مختلف چیزیں ہیں، دنیا یا آخرت، مال یا اعمال. تو انہیں پتا تھا کہ یہ عمل ہے، یہ اعمال ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے یہاں مقام دلانے والے ہیں، یعنی شہادت. تو باپ شہید ہو گیا الحمدللہ، شوہر شہید ہو گیا الحمدللہ، بیٹا شہید ہو گیا، بھائی شہید ہو گیا الحمدللہ، سارے رشتے گئے. ایک ہی سوال کرتی رہی، یہ بتا دو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیسے، کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ان کی حیات کے ساتھ پوری امت کی حیات وابستہ ہے، ان کی زندگی کی ضرورت ہے. مشن امپورٹنٹ ہے. اور تم اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتے جب تک اللہ اور اللہ کا رسول تمہیں سب سے زیادہ پیارا. اور آپ دیکھیں کہ زندہ مثال ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. سیدانہ سے روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اس کی اولاد اور دنیا کے تمام انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. سبحان اللہ. اور آپ دیکھیں کہ آپ کے صحابی تو ایسے تھے جن کی زندگیاں عملی مثال تھیں. ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ کے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے رسول، آپ کی مجلس میں ہوتا ہوں تو چین پاتا ہوں. میں اپنے گھر بار میں جاتا ہوں، اپنے کاروبار میں جاتا ہوں، بیوی بچوں میں جاتا ہوں، مجھے کہیں چین نہیں ملتا، گھبراتا ہوں. آپ کی مجلس میں واپس آ جاتا ہوں، لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہ جب میں بھی وفات پا جاؤں گا اور آپ بھی اس دنیا سے چلے جائیں گے، آپ تو انبیاء کے ساتھ اعلیٰ مقام پر ہوں گے، میں آپ کو کیسے دیکھ پاؤں گا. اور اللہ کے رسول کے پاس اس کا کوئی جواب نہیں. آپ خاموش ہیں تو حضرت جبریل علیہ السلام وحی لے کے اترتے ہیں.
کہ جو بھی اللہ اور رسول کی اطاعت کرے گا فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، تو وہ ان لوگوں کے ساتھ ہوگا جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا، انبیاء میں سے، شہداء میں سے، صدیقین میں سے، صالحین میں سے، وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا، اور یہی سب سے اچھے دوست ہیں۔ تو اب دیکھیں اللہ کی کتاب تو ہمیں کیا سکھاتی ہے کہ دوستی ایسے لوگوں کے ساتھ کرو، تعلق ایسے لوگوں کے ساتھ رکھو، آپ کی محبت اور آپ کی نفرت اللہ سبحانہ تعالیٰ کے محبت کے زیر سایہ ہو۔ استاذ یہ بڑی اہم بات آپ نے کہی ہے، مجھے کبھی کبھی افسوس بھی ہوتا ہے، دکھ بھی ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی خاطر محبت رکھنے کا پابند تھا، اللہ کی خاطر نفرت کرنے کا پابند تھا۔ تو ذاتی بے شک ہم دشمنیاں بھی ہوں، کوئی مطلب اپنی ذات، اپنی چیزیں اتنی اہم ہو گئی ہیں کہ محبت اور وہ ذاتی، میں نے کسی بات سے ذاتی ہٹ کیا، میں نے اس کے بارے میں بغض پال لیا، میں نے کسی بات پر ذاتی طور پر، یعنی آپ کی جو نفرت اور یہ محبت کا جو بنیاد تھی وہ تو کچھ اور تھی۔ فائزہ بات یہ ہے کہ اگر کوئی بغض پال لیتا ہے نا تو اس کی سزا دنیا میں بھی ملتی ہے۔ بغض دراصل اخلاقی کینسر ہے، اور اس کینسر کے نتیجے سے آپ بچ نہیں سکتے، آپ ڈپریشن سے نہیں بچ سکتے، بغض پال کے اب جائیں گے کہاں؟ اور آپ اپنی ذات کی قید میں چلے گئے نا۔ بینگ اے مسلم ہم نے تو نظریاتی گراؤنڈز پہ لڑنا تھا، ہم آپس میں لڑ بیٹھے۔ دیکھیے ہمیں تو ہمارا دین سکھاتا ہے نا، رسول اللہ نے فرمایا من احب للہ وابغض للہ وآتا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے اللہ کی خاطر محبت کی، اللہ کی خاطر دشمنی رکھی، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خاطر دیا اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا، اس نے اپنے ایمان کو مکمل کر لیا۔ اللہ اکبر۔ تو اصل چیز تو یہ ہے کہ آپ کی دوستی اور آپ کی دشمنی اللہ تعالیٰ کے لیے۔ اور آپ دیکھیں انہی میدانوں میں وہ لوگ تھے، دو یعنی لشکر ہیں، ایک طرف باپ ہے ایک طرف بیٹا ہے، بھائی بھائی آمنے سامنے، لیکن کوئی اس بات کی پرواہ نہیں کر رہا میرا رشتہ کیا ہے۔ اللہ کا رشتہ مقدم ہے، رسول اللہ کا رشتہ مقدم ہے، اور دین کا رشتہ اور مقدم ہے، احیاء اسلام مقدم ہو گئی نا، کہ اسلام کا تحفظ، اسلام کا پھیلاؤ، دین کا تحفظ، دین کا پھیلاؤ امپورٹنٹ ہو گیا۔ بالکل۔ اور اب جب نظریاتی سطح اور سرحدوں کی حفاظت ہوتی ہے نا، پھر مسلمان کسی بھی گوشے میں ہو پھر اس کی حفاظت ضرور ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ اپنے یعنی جغرافیکلی صرف جغرافیکل باؤنڈریز کی حفاظت کریں گے تو آئیڈیالوجیکل باؤنڈریز کی حفاظت نہیں ہو سکے گی۔ اس لیے اس بات کو کبھی نہیں بھولنا چاہیے۔ وہی والی بات ہے نا، روح ہی نہیں ہوگی تو پھر آپ جسم کا کیا کریں گے؟ اور ایگزیکٹلی فائزہ یہ بہت پیاری بات ہے جو آپ نے کہی کہ یہ تو بے روح ڈھانچہ ہے نا، پھر تو جب روح ہو گئی تو پھر تو یعنی ایک مسلمان جو ہے اکیلا ہیرا سے اترتا ہے تو پوری دنیا میں انقلاب کی لہریں پہنچتی ہیں۔ اور ورنہ ایسی تو بلڈنگز ہزار جس میں ہم بھوت بنگلے بنے دیکھتے ہیں۔ بالکل، کیوں نہیں؟ جب اندر کوئی سوچ جب غائب ہو جاتی ہے تو پھر تو بہت مشکل ہو جاتی ہے۔ اصل میں وہ سیمنٹ پتھر کی بلڈنگز ہوں یا مٹی گوشت کی بلڈنگ ہو، یہ بھی تو ایک وجود ہے۔ بالکل۔ تو یہ وجود تو مٹی کا ہے، اس کے اندر جب تک روح نہیں ہوتی اس کا وہ یعنی اس کا مقصد ہی ختم ہو جاتا ہے، بے مقصد ہے زندگی پھر۔ جزاک اللہ خیر استاذہ مہوش جی، میں آپ کو بھی خوش آمدید کہنا چاہتی ہوں آج کے پروگرام میں۔ اور ہم ہمیشہ کوشش کرتے ہیں جہاں اساتذہ کرام سے ہم رہنمائی حاصل کر رہے ہوتے ہیں تو جو ہم جیسے آپ جیسے ارلی ٹاڈلرز ہوتے ہیں جو ابھی اسلام کے راستے پہ آنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں، بہت سارے ہمارے ساتھی یہاں پر آتے رہتے ہیں الحمدللہ، اور ہماری یہ کوشش ہوتی ہے کہ ان کے تجربات سے فائدہ اٹھایا جائے اور ریلیٹ کرتا ہے۔ جو ایک عام انسان ہے اس کو بہت آسانی ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ بھی تو مجھ جیسا ہی ہے۔ آپ اس وقت پہ ایک اہم شعبے میں، پنجاب یونیورسٹی کے ایک اہم شعبے میں کچھ خدمات بھی سر انجام دے رہی ہیں الحمدللہ، ایک ورکنگ ویمن ہیں، ایک ہاؤس بلڈر بھی ہیں الحمدللہ۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اب کی زندگی جب آپ نے اسلام سیکھنے کا آغاز کر دیا اور وہ زندگی جو اس سے پہلے ہے، اس میں کیا فرق محسوس کرتی ہیں؟ گو کبھی تو لمبا سفر باقی اور اللہ تعالیٰ آپ کو برکت والی حیات دے۔ میری ایکچولی دل میں ایک خواہش تھی کہ میں یہ اس دین کے راستے پہ چلوں۔ میری براٹ اپ میرے فادر کا، میں 13 سال کی تھی جب ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کے بعد جو مشکلات میرے اور میری مدر کی لائف میں آئیں، اور جس طرح اللہ تعالیٰ نے مجھے ان مشکلات سے نکال کے، ان تمام چیزوں سے نکال کے جو ہے نا وہ ایک سکسیزفل لائف جو دی مجھے نا الحمدللہ، کیونکہ اس میں ایک ایسی غیبی مدد میرے ساتھ تھی جو کہ میں اگر آج پیچھے مڑ کر دیکھتی ہوں تو اب
مجھے وہ بالکل بھی جو چیزیں ہیں نا وہ مجھے اب کوئی پریشانی نہیں لگتی. میرے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ میں قرآن پاک کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ جو ہے نا اس کا علم حاصل کروں. اور یہ خواہش اتنی شدید تھی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نہیں, یہ ایک بہت لمبی میں کہانی ہوگی میں بتاؤں گی ٹو کٹ اٹ شارٹ, کہ وہ خواہش اتنی شدید تھی اور اتنی شدت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے میرے گھر میں خود بھیج دیا النور والوں کو کہ جی آپ جو ہے نا کلاس شروع کریں. میں تو کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی. النور والے بھی تو اللہ کی روشنی کا پیغام لیے, لیکن میرا گھر چنا گیا. یہ کیسے ہوا؟ یہ میرے لیے جو ہے نا میں مطلب وہی بات ہے کہ ڈیوائن ہیلپ ہے میرے ساتھ, طلب ہو تو پھر تو وہ ایسے چل کر آگے نا, کیونکہ میں جا نہیں سکتی تھی. مجھے فل فلیج گھر کو ورکنگ ڈیز تو میں فل ٹائم جو ہے نا ورکنگ لیڈی ہوں. میں شام کو 6 بجے فارغ ہوتی ہوں, تو مجھے گھر کو ٹائم دینا ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے نا وہ الحمدللہ جب یہ ہوا, اور سیٹرڈے کو میرے گھر میں جو ہے نا وہ کلاس سٹارٹ ہوئی جو ہے, اور پھر اس کے بعد الحمدللہ میں نے تو اس یقین کے ساتھ شروع کی تھی کہ اچھا میں نے قرآن کا ترجمہ اور تفسیر پڑھنی اور میں نے اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جو ہے نا وہ مضبوط کرنا ہے. لیکن وہ الحمدللہ کلاس میری رجسٹر بھی ہو گئی, اور ورکنگ لیڈیز اس میں شامل ہو گئیں, اور کیونکہ جن کو جو جانا چاہتی تھیں لیکن ان کے پاس وہی کہ فل وقت نہیں تھا, تو سیٹرڈے کے وہ ٹائم میں جو ہے نا وہ ہم لوگوں نے یہ آغاز کیا. مختصر سا سفر ہے, لیکن کیا تبدیلی محسوس کرتی ہیں اس تعلیمات کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کے بعد؟ مجھے تو سب سے پہلے جو ہے نا میں نے استاذہ کو سنا, اور ان کی تو جو کہی ہوئی باتیں اور جو آواز ہے نا وہ میرے کانوں میں گونجتی ہے اس وقت کے بعد سے, جب سے میں نے اس کو سٹارٹ کیا. ایک خوف جو ہے نا وہ مومن, انہوں نے بتایا کہ امید اور خوف کے درمیان رہتا ہے نا مومن جو ہے. اب میں چیزوں کو اڈاپٹ کر رہی ہوں, اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے کی میں کوشش کر رہی ہوں, اور وہ خوف میں اپنے اندر محسوس کرتی ہوں. میں نے بہت سارے کام جو لائک میں بتا دیتی ہوں, مجھے میوزک کا بہت شوق تھا, اور اب مجھے خوف آتا ہے. اللہ اکبر, ماشاء اللہ. اور بہت بڑی بات, بہت بڑی بات اللہ تعالیٰ. میں گاڑی میں جو ہے نا وہ میوزک کے بغیر نہیں چلتی تھی, اور میں اپنے ہسبینڈ کے ساتھ ٹریول کرتی ہوں, ان سے کہتی ہوں پلیز آپ یہ مت لگائیں. میرا دل نہیں چاہتا, کیونکہ جب یہ میوزک لگتا ہے تو مجھے خوف آتا ہے. اور ابھی میں نے صرف پہلا پارہ شروع کیا. ماشاءاللہ, اور یہ استقامت ہے, اور آپ کو آمین, کامیاب کرے. ثابت قدمی کے ساتھ جو ہے نا وہ مجھے چلائے اور میں اس راستے پہ چلوں. یہ اتنا بڑا چینج ہے. استاذہ جس طرح جو ہے نا وہ بتاتی ہیں, ان کا جو بیان کرنے کا انداز ہے نا وہ تو دل میں ایسے جیسے میرے سرایت کر گیا. الحمدللہ. اور میری بڑی خواہش تھی کہ میں ان سے ملتی اور میں ان کو بتاتی کہ میں نے کس طرح اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ اگر میرا گھر چنا ہے, یا اللہ اس کو مکمل کریں اور میں اس سفر کو مکمل کروں اور میں اس دین پہ ثابت قدم رہوں. دوسرا سب سے بڑی چیز یہ تھی کہ میرے اندر یہ خواہش پیدا ہوگی کہ میں نے اپنے ماں باپ کے لیے صدقہ جاریہ بننا ہے. کیونکہ میرے فادر بہت چھوٹی عمر میں چلے گئے تھے. وہ ایک بہت ایماندار انسان تھے, بہت ایماندار آدمی تھے. ہی واز اے بیوروکریٹ, اور لیکن ان کی زندگی ایمانداری سے بھری پڑی ہے. وہ بہرحال ایمان کی چیزیں ہوتی ہیں. میری مدر جو ہیں وہ دن میں اگر وہ 7 نمازیں پڑھتی ہیں الحمدللہ, اور وہ ہر نماز کے بعد قرآن پڑھتی ہیں. تو وہ کچھ ان کو دیکھ کے بھی جو ہے نا انہوں نے پنجابی میں قرآن پاک کا ترجمہ پڑھا ہوا ہے. تو وہ پھر جو ہے نا وہ اکثر اس کا ذکر کرتی ہیں. تو اب وہ میرے ساتھ بیٹھتی ہیں تو مجھے کہتی ہیں, میں تم لوگوں کو دیکھ کے نا مجھے بڑی حسرت ہوتی کہ کاش میں بھی اتنی پڑھی لکھی ہوتی تو میں تم لوگوں کی طرح کرتی, کیونکہ ہم نے نا اپنی کلاس میں گرامر کا بھی آغاز کیا ہوا ہے تاکہ ہم عربک گرامر بھی جو ہے نا وہ سیکھ سکیں. اور یہ شوق ہے اللہ تعالیٰ نے جو ہے نا وہ مجھے خود چنا اس کے لیے, اور میں اس کو پورا کر سکوں. میری کوشش ہوتی ہے میں جتنے لوگوں کو کھینچ کے لا سکوں میں لاتی ہوں. اور لیکن یہ میرے اندر اتنا بڑا چینج ہے. وہ زندگی کو میں دیکھتی ہوں تو مجھے لگتا ہے میں نے زندگی اپنی وہ بالکل ایک ضائع ہے زندگی. یا اللہ مجھے اتنا موقع دے کہ میں اس کو نا ان تمام چیزوں کو کور کر. دنیاوی کامیابیاں بھی تبھی کامیابی ہیں جب انسان اخروی کامیابی کے لیے ساتھ کام کرے. اب تو میں اپنے بچوں کے لیے بھی دعا کرتی ہوں کہ یا اللہ ان کو جو قد افلح المؤمنون مفلحون جو آپ قرآن پاک میں ہے کہ فلاح پانے والے, جن کی دنیا اور آخرت میں بھی کامیابی ہے. تو میں نے تو اپنے بچوں کو بھی یہ دعائیں سکھائیں کہ اپنے لیے نا یہ دعا مانگا کرو کہ اللہ تعالیٰ میں اللہ تعالیٰ آپ کو برکت دے, حفاظت میں رکھیں. ایک کالر ہیں جی, انہیں ہمیں لینا ہوگا. جی السلام علیکم. جی جی کون بات کر رہا, کیا پوچھنا چاہیں گی؟ جی میں پوچھنا چاہتی ہوں, ہم لوگوں نے قرآن پاک پڑھا ہوا جیسے پہلے لوگ پڑھتے تھے, تو ابھی کچھ اور طرح جیسے آواز لمبی کر کے پڑھنا ہے,
کچھ اور بھی ہوتا ہے، جیسے کافی ساری ہماری غلطیاں ہوتی ہیں. تو ابھی اگر میں باہر بھی نہیں نکل سکتی ظاہر ہے، تو میرے شوہر بھی نہیں ٹھیک رہتے، میں بھی نہیں ٹھیک رہتی. ہم جو جیسے بھی ہمیں عبادت آتی ہے، ہم لوگ میاں بیوی عبادت تو بہت زیادہ کرتے ہیں، کیونکہ ہماری بچے بھی نہیں، ہم نے کہا بھی چلو اللہ کی طرف تو ہم لوگ اگر گناہ تو نہیں ملے گا، بھی جیسا بھی ہمیں قرآن پاک پہلے پڑھایا ہوا ہے ہم لوگ ابھی قرآن پاک پڑھ رہے ہیں. جی اور تندرستی بھی نہیں ہمیں ملتی. دونوں میاں بیوی کو میرے شوہر جو ہیں وہ بہت زیادہ دوائی بھی دیتے ہیں، تو انہیں کسی چیز کا فرق نہیں پڑتا. پہلے مجھے تھا، ہم لوگوں نے گھر چینج کر لیا، ابھی میرے شوہر ایسے ہیں. صحیح، جزاک اللہ خیر. ہم استاذہ سے انشاءاللہ جواب لیتے ہیں. ان کا سوال یہ ہے کہ قرآن جس طرح سے پڑھا ہوا ہے اور اب جب صحیح طریقے سے پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو نہ کہیں سیکھنے جا سکتے ہیں، تو وہی آسان طریقہ کار ہے، تو کیا اس کا گناہ تو نہیں ہے کیونکہ درست ادائیگی؟ اور دوسری بات انہوں نے بیماری کے حوالے سے کی. پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نیت اور ارادے کے ساتھ عمل کرنے والے کے لیے اسباب پیدا کر دیتا ہے. بے شک. تو نیت رکھنی چاہیے کہ قرآن کو درست کریں، لیکن اصل کام جو قرآن حکیم کا ہے الفاظ کی درستگی کے ساتھ اس کو دراصل اس کے معنی سمجھنا کہ اس میں میسج کیا دیا گیا اور اس کے مطابق عمل کرنا. دوسری بات یہ کہ قرآن تو خود شفا ہے. قرآن سیکھیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ یعنی اس زندگی میں بھی بہت برکتیں پیدا کر دیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو آپ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے ارادہ کر لیں، اور یہ ہے کہ اپنے ارد گرد ضرور تلاش کریں کچھ ایسے ٹیچرز، کچھ ایسے لوگ جو آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکیں. اور اگر آپ کے لیے ممکن ہو، مجھے پتہ نہیں ہے کہ آپ کتنا پڑھی لکھی ہیں یا آپ کے ہسبینڈ، تو اب تو دنیا میں بہت آسانی ہو گئی کہ آپ آن لائن بھی گھر بیٹھے بھی سیکھ سکتے ہیں. پین قرآن بڑا اچھا کردار ادا کرتا ہاں ہے. بالکل، یہ بھی ہے. بہت سادگی کے ساتھ، جس کو کچھ نہیں آتا وہ بھی قاعدہ بڑی آسانی سے پڑھ سکتا ہے. جی بالکل صحیح. تو یہ بڑا ایک آسان طریقہ کار ہے آج کل. الحمدللہ، جزاک اللہ خیر. استاد ہم یہاں چھوٹا سا بریک لیں گے. محوش جی میں آپ سے اجازت چاہوں گی، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ یہاں قبول کرے اور ہم اس سفر میں اکٹھے رہیں اور ہم آپ کو دیکھتے رہیں انشاءاللہ گرو کرتے ہوئے، اور آپ بھی ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. جزاک اللہ خیر. ایک مختصر سے وقفے کے بعد انشاءاللہ دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللہ